ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، گبریلا اسے کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرح ہے لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے، اس کا جسم تھوڑا سا نسبتاً ٹھوس ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گوبر کے گولے بناتا ہے، اور یہ گوبر کے گولے پھر جو ہے نا اس طریقے سے جیسے گیند اور فٹ بال لوگ جو ہے نا بچے جو ہے لڑکاتے ہیں، اس طریقے سے اس کو لڑکاتے اپنے وہ بل میں اور سوراخ میں لے جاتا ہے۔ اب وہ سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے، گولا اتنا بڑا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو اندر لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو ذخیرہ کر سکے، بے وقت ضرورت کام آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہے، بکثرت ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی تازہ گوبر اس کو ملتا ہے تو اس کا گولا بنا کر کے ٹھوس گولا بناتا ہے اور پھر لے جاتا ہے۔ تو محنت کرتے 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 جب وہ سوراخ میں پہنچتا ہے، وہ سوراخ صرف اس کے بقدر ہے، تھوڑا سا، اور گولا بڑا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس کو سوراخ میں ڈالتا ہے، وہ اس میں جا نہیں سکتا ہے۔ کبھی ڈھلان سی جگہ ہوتی ہے تو وہ پھر گر جاتا ہے، پھر لے آتا ہے، دھکا دیتا ہے اس کو، اگلی ٹانگیں زمین پہ رکھتا ہے اور دوسری جو ہے نا پچھلی ٹانگیں اس کو دھکا دیتا ہے، ایسے ہی بالآخر اس کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، گھنٹہ 2-3 یا دن بھر، بالآخر مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ سوراخ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ گولا باہر رہ جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ انسان کی نصیحت کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ایسے ہی یہ چیزیں ہم سے رہ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زندگانی دنیا کا سامان ہے، لیکن انسان جو ہے نا وہ پھر کیا ہوگا؟ چلا جائے گا اور یہ چیزیں رہ جائے گی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے اوپر جو نکاح کا حق ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی صرف عدت کی حد تک ہے، اور عدت ختم ہو گئی تو وہ بیوی بھی اس کی نہیں رہتی ہے۔ اس میں آپ غور فرمائیں گے تو 2 چیزیں یہاں قابل ذکر ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو ہماری ذات کے لیے نقصان دہ ہے، ہم اگر اپنے فرائض کو چھوڑ کے کہ شریعت کی حدود کو ہم پامال کر دیں، وہ دائرہ جو شریعت نے ہمارے ارد گرد کھینچا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایسی مثال ہے شریعت کے احکامات کی اور نظام کی اور انسان کو مکلف بنانے کی، جیسے کسی کو چھوٹی سی کشتی میں بٹھایا، تیز ہوا چل رہی ہے، لہریں ہیں، اسے پابند بنایا گیا کہ تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اب وہ لہروں سے، چھینٹوں سے اپنے دامن اور اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے۔ تو اس طرح زندگی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم چھینٹوں سے، ناپاک چھینٹوں سے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو بچائے۔ تو کبھی خواہشات میں جب ہم ڈوب جاتے ہیں، یہ حب جا اور حب مال کیا کرتا ہے؟ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، بہرا بنا دیتا ہے، انسان پہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، اور جب وہ حقیقی آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہاں پھر ہاتھ نہیں آتا ہے کچھ، زندگی ایسے ہی فضولیات میں گزر گئی۔ جو آخرت کی چیزوں کے کمانے کا وقت تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا، برف کی طرح جیسے ایک آدمی روڈ پہ برف رکھ دے اور کوئی اسے خریدے تو بھی وہ پگھل رہی ہے اور کوئی نہ خریدے تو بھی پگھل رہی ہے، لیکن اگر کسی نے خریدے اس سے اور پیسہ اس نے کمایا تو فائدہ حاصل ہوا، ورنہ تو سب پگھل کر کے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسی ہماری زندگی اور عمر ہے۔